السلام علیکم جی جناب، ہم اپنی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر جمعہ ہفتہ اتوار آپ کے سامنے کہانی پیش کرتے ہیں دیا خان بلوچ کی کتاب گھومتا ہاتھ سے۔ تو آج کی کہانی کا عنوان ہے بے زبان پر رحم کرنا۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے 12 سالہ اسامہ کی ہے، جس کے پاس ڈھیر ساری گائیں تھیں۔ اسامہ کے والدین کی وفات کے بعد وہی اپنے ابا کا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ ویسے تو وہ ایک اچھا بچہ تھا، لیکن جب سے اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تھے تب سے وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے کئی بار اسے جانوروں پر غصہ کرتے ہوئے دیکھا تو بہت پریشان ہوئے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب انہوں نے اسامہ کو دیکھا جو ایک گائے کو زور زور سے ڈنڈے کے ساتھ مار رہا تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب آئے اور ڈانٹ کر اس کے ہاتھ سے ڈنڈا کھینچ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اتنا ظلم! یہ دیکھو اس کی جلد کس طرح سرخ ہو گئی ہے اور اسے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا تمہیں اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا؟ انہوں نے سوال کیا۔ کچھ دیر کے لیے اسامہ خاموش ہو گیا، لیکن پھر منہ بناتے ہوئے بولا، مولوی صاحب یہ بہت ضدی جانور ہیں، میں اتنا خیال رکھتا ہوں ان کا، لیکن یہ میرے کسی بھی اشارے کو نہیں سمجھتے۔ جب ابا ان کو لے کر نہر پر جاتے تھے تو یہ آرام سے چلتی جاتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے ابا ان کے ساتھ کس قدر محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے؟ کس طرح وہ تمام جانوروں کی بھوک، آرام اور سکون کا خیال رکھتے تھے؟ کیا تم بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہو؟ کیا محبت سے ان کی کمر سہلاتے ہو؟ بتاؤ۔ نہیں، ایسا تو نہیں کرتا، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ ان کا نامکمل جملہ سن کر وہ بولے، بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اس جانور کے بارے میں کہ جس کو اس نے تیرے اختیار میں دیا ہے؟ یہ اونٹ مجھ سے تیری شکایت کرتا ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور محنت زیادہ لیتا ہے۔ حدیث سن کر اسامہ کو سمجھ آ گیا کہ وہ کتنا غلط کام کر رہا تھا۔ ان معصوم بے زبان جانوروں پر ظلم کر کے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اب سے ان کا ویسے ہی خیال رکھوں گا جیسے ابا رکھا کرتے تھے؟ تو کیا یہ میری بات مان جایا کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ یہ معصوم جانور تو پیار کی زبان سمجھتے ہیں۔ تم دیکھنا، جب تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں گے اور تمہارے ہر انداز اور اشارے کو سمجھنے لگیں گے۔ ان کی بات سن کر اسامہ بہت خوش ہوا اور وہ مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ آج سے اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی ان پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ جی جناب، یہ تھی آج کی کہانی۔ اور اب آپ سب مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی کسی جانور پر ظلم ہوتے دیکھا؟ اگر ہوتے دیکھا تو آپ نے اس بارے میں کیا کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بے زبان جانوروں پر ایسا کوئی ظلم کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ اچھی بات ہے؟ یا اگر کسی کو کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے ہمیں روکنا چاہیے یا نہیں؟ چلیے، ان سوالات کے جواب ہمیں ضرور لکھ کے بھیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے سامنے جمعہ، ہفتہ اور اتوار پیش ہوتے ہیں کہانی کے ساتھ، تو آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور رمضان کا تیسرا جمعہ آپ سب کو بہت مبارک۔ خدا حافظ۔